پی ٹی ایم اس کیس کو دبنے نہیں دے گا۔ فی الفور نعیم سناٹھا کو گرفتار کیا جائے۔ جیسے میں گھر سے نکلا تو انہوں نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ ٹیم گزر چکا۔ آپ کسی پشتون بچے کو مار دیتے چند ٹکوں کے خاطر، پھر ان کے فیملی، ان کے خاندان کو آپ لوگ دھمکی دیتے۔ کسی کے باپ میں بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ ایک طرف ہمارے پشتون جوانوں کے ساتھ زیادتی ظلم کرے گا، ایک طرف عدالت انصاف نہیں دے رہا ہے، کیس شروع نہیں کر رہا ہے، دوسری طرف نعیم سناٹھا باثر شخصیات، نامعلوم شخصیات رات کو 1:30 بجے 12 بجے ان کے گھر بیچتے ہیں، ان کو گھر سے باہر نکال کر کے ان کے والد اور ان کے چاچا کو دھمکیاں دیتے ہیں، یہ ٹارگٹ کرتے تھے لوگوں کو۔ دونوں مجرم رات کو جو ہے نا گھر میں ہوتا ہے اور دن کو جو ہے نا وہ جیل میں ہوتا ہے۔ دھرنا دے گا اور دھرنا جو ہے نا اس وقت تک دے گا جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، یہ اسماعیل شہید ولد عالم گل جو یہ 25 سالہ جوان تھا، اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، 2 بچے ہیں، اس کی جوان گھر والی ہے۔ یہ تقریباً 14/3/2022 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ جو گبول تھانے کا جو ذمہ وار بندہ ہے، سندھ پولیس سے تعلق رکھتا ہے، نعیم سناٹھا، ان کے 2 بندے ہیں، اس کا ایک گن مین اور ایک ڈرائیور عبداللہ علی، اور دوسرے بندے کا نام ہے توصیف عرف شینا۔ یہ ان کے بالکل جو ہے غنڈے تھے، بتخور تھے۔ یہ نعیم سناٹھا نے یہ اپنے ڈرائیور اور گن مین کو اس سوراب گوٹ کے ایریا میں، بالخصوص یہ گبول ٹاؤن کے جو تھانہ اس کے حدود میں ان کو فری ہینڈ دیا تھا۔ یہ لوگوں کو اٹھاتے، لوگوں کو ٹارچر کرتے تھے، لوگوں سے بتا لیتے تھے، یہاں تک کہ بالکل یہ ٹارگٹ کرتے تھے لوگوں کو۔ تو اس بچے کو بھی، اسماعیل شہید، یہ 25 سالہ جوان کو بھی 14/3/2022 کو اس نے ٹارگٹ کیا۔ پھر اس کی لاش جنا اسپتال سے ہمارے پی ٹی ایم کے کارکن گئے، وہاں پہ احتجاج کر کے پھر FIR نہیں کاٹ رہے تھے۔ یہ نعیم سناٹھا، یہ ان کی پولیس میں اتنی اثر و سوخ تھی کہ 1 مہینہ مسلسل یہ FIR نہیں کٹ رہا تھا۔ 1 مہینہ مسلسل سندھ پولیس پورے کراچی کے تھانوں میں گھوم پھر رہے تھے، چکر کاٹ رہے تھے کہ اس بچے کے خلاف کوئی ثبوت ملے، کہیں پہ بھی کوئی FIR کا ثبوت آ جائے، مگر پورے کراچی شہر میں یہ اسماعیل شہید کے خلاف کہیں پہ بھی کوئی ثبوت، کوئی اطلاعی رپورٹ تک نہیں ملی۔ پھر جا کر جب زیادہ پریشر پڑا تو ان لوگوں نے FIR کر لیا۔ اب FIR میں نعیم سناٹھا خود نامینیٹ ہے، اس کے یہ گن مین، یہ عبداللہ اور ڈرائیور عبداللہ علی، اور دوسرا یہ شینا ہے، کیا بلا ہے، یہ نامینیٹ ہے۔ یہ 2 بندے گرفتار ہو چکے ہیں، مگر اب سال پورا ہونے والا ہے، ابھی تک کیس شروع نہیں ہو چکا ہے۔ اور ایک طرف تو عدالت کی یہ کمزوری، اتنی لاپرواہی کہ اس غریبوں کو، یہ اس کا چاچا ہے، یہ جو بیٹھا ہوا ہے ردی گل، اس کے والد بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی علم گل، وہ بالکل اس کی ذہنی توازن بگڑ چکی ہے اپنے جوان بیٹے کے لیے، مگر ایک طرف عدالت انصاف نہیں دے رہا ہے، کیس شروع نہیں کر رہا ہے، دوسری طرف نعیم سناٹھا باثر شخصیات، نامعلوم شخصیات رات کو 1:30 بجے 12 بجے ان کے گھر بیچتے ہیں، ان کو گھر سے باہر نکال کر کے ان کے والد اور ان کے چاچا کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اس کیس سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ تیرے ساتھ یہ ہوگا، آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ راوانور جیسے بندے کو ہم لوگوں نے بری کرا دیا ہے، یہ تو معمولی کیس ہے۔ تو یہ لوگ ابھی ہمارے پاس آئے، پشتون تحفظ موومنٹ کراچی کے پاس آئے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حکام بالا،
ہمارے عدالت سے یہی درخواست ہے اور اب سندھ پولیس کے آئی جی اور ڈی آئی جی سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور نعیم سناٹھا کو گرفتار کیا جائے. اس کے خلاف 302 کا FIR ہے. اس کو فوری گرفتار کر کے اور عدالت میں مکمل چالان پیش کر کے کیس چلانا چاہیے پھٹا پھٹ. اگر یہ کیس سست روی کا شکار ہوا تو یہ ہے ان کے چچا، ان کے خاندان ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. PTM اس کیس کو دبنے نہیں دے گا، اس پہ خاموش نہیں رہے گا. بالکل اس کے خلاف بھرپور احتجاج کا ہم حق بھی رکھتے ہیں اور کریں گے بھی. اور ہم واضح بتانا چاہتے ہیں نعیم سناٹھا اور ان کے جو دوسرے قاتل لوگ ہیں بدخور لوگ کہ وہ ٹائم گزر چکا کہ آپ کسی پشتون بچے کو مار دیتے چند ٹکوں کے خاطر، پھر ان کے فیملی، ان کے خاندان کو آپ لوگ دھمکی دیتے، ان کو دباتے. اب کراچی شہر میں PTM موجود ہے، پشتون جوان موجود ہے، پشتون جوان روڈوں پہ نکل آئے ہیں. اب کسی کے باپ میں بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ ایک طرف ہمارے پشتون جوانوں کے ساتھ زیادتی ظلم کرے گا اور اس کے اوپر اس کو دھمکیاں دیں گے. عدالت سے ہم درخواست کریں گے اور آئی جی اور ڈی آئی جی سے مطالبہ کریں گے کہ فی الفور نعیم سناٹھا کو گرفتار کیا جائے اور کیس کو جلد سے جلد جو ہے چلانا چاہیے. اگر اس میں ہم مزید دیکھیں گے 10 15 20 دن مہینہ انتظار کریں گے، اگر کیس یہی صورتحال رہی، کیس کی یہی سست روی کا شکار رہا تو ہم بالکل ان کے خاندان کے ساتھ، ان اسماعیل شہید کے وارثین کے ساتھ مشورہ کر کے ایک مضبوط اور ایک زبردست احتجاج کی کال دیں گے. پھر اس میں ہم سپراوے بھی بلاک کر سکتے ہیں، اس میں ہے گبول تھانہ کا گھیراؤ بھی کر سکتے ہیں اور جہاں آئی جی اور ڈی آئی جی کے دفتر کے سامنے بھی احتجاج کا حق رکھتے ہیں. بہت مہربانی. میں زیدی گل والد شاہ گل اسماعیل شہید کا چاچا بات کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے پچھلے سال 14/3/2022 کو بوقت 3:45 پہ میرے بھتیجے کو توصیف ہے عرف شینا اور عبدالعلی، جس کی تعیناتی FB ایریا میں بطور گنمین اور ڈرائیور تھا. انہوں نے جو ہے نا میرے بھتیجے کو بے دردی سے شہید کر دیا ہے. اسپتال پہنچنے سے پہلے یہ جان باک ہو گیا تھا، شہید ہو گیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ کارروائی عدالت پہ چلا گیا ہے. عدالت سے ہمارا یہ تقاضا، انصاف کا تقاضا تھا کہ ہمیں انصاف ملے گا، مگر ہم ابھی سال گزر گیا ہے، ابھی تک کیس اوپن نہیں ہوا ہے. اور دوسرا بات انصاف تو ہمیں مل نہیں رہے ہے. اس کے باوجود جو ہے ہمارا بھتیجا بھی شہید ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی ہمیں نامعلوم افراد کی طرف سے جو ہے نا دھمکیاں بھی دی جا رہی ہے. ہمیں عدالت سے انصاف کا تقاضا تھا، اس کے باوجود بھی ہمارے گھر پہ نامعلوم لوگ آئے اور دروازہ کھٹکھٹائی. جب جیسے میں باہر نکلا تو انہوں نے مجھے جو ہے نا دھمکانا شروع کر دیا کہ بھائی آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ اور یہ جو ہے نا کیس کو آپ جو ہے نا چھوڑ دو. اس سے پہلے یہ کچھ لوگ آئے تھے جرگے کے لیے کہ ہمارے ساتھ جرگہ کر لو، جرگے کے ذریعے ہمارے ساتھ یہ فیصلہ حل کر لو. کئی بار جو ہے نا لوگوں کو انہوں نے بتایا ہے، تو انہوں نے جرگے کا بتایا. اس کے بعد پھر اس طرح دھمکیاں بھی ہمیں مل رہے کہ بھائی آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ. ہمیں تو نئے چہرے تھے اور نہ ہم اس کو پہچان رہے تھے. جو اس کے بندے تھے وہ تو ہم کو پتہ تھا کہ اس کے جو بندے تھے وہ تو الگ تھے. یہ بندے جو ہے نا نئے لوگ تھے. اور جیسے میں گھر سے نکلا تو انہوں نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ اور اب تو کیس کا فکر ہے. ویسے ہمارے بندے تو ویسے بھی جو ہے مطلب اس کو جیل میں جو ہے سہولت بھی ہے اور گھر بھی آتے ہیں. یہاں تک ہم لوگوں کو اطلاع ملا ہے کہ دونوں مجرم وہ رات کو جو ہے نا گھر میں ہوتے ہیں اور دن کو جو ہے نا وہ جیل میں ہوتے ہیں. انصاف اگر ریاست نہیں دے سکتے تو ہمیں بتا دیں کہ بھائی آپ کو انصاف نہیں مل رہا ہے. تو مجھے دھمکیاں مجھے مل رہے اور مجھے ڈرا دھمکا رہے. وہاں پہ جو ہے نا وہ کچھ اس سے پہلے فیصلے کے لیے جو ہے نا مار رہے، پھر دھمکیاں بھی دے رہے. ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ہمیں جو ہے نا PTM کے دوستوں سے بھی جو ہے نا رجوع کرنا پڑے گا. تو پھر ہم دھرنا دے گا اور دھرنا جو ہے اس وقت تک دے گا جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے. اور جتنے بھی پشتون برادری ہمارا کراچی میں رہ رہے یا باہر رہ رہے سب کو اکٹھا کر کے جو ہے نا سب بڑے احتجاج کا جو ہے نا ہم احتجاج میں بیٹھیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے.